الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں جی، آج ہم نے سورہ جز 21 کور کرنا ہے اور 21 میں 3 صورتیں ہیں. سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے اور سورہ سجدہ ہے. سب سے پہلے جو ہم صورت کور کر رہے ہیں وہ سورہ روم ہے. یہ مکی صورت ہے، اس کا نزول 84 ہے اور ویسے یہ قرآن کے سیکوینس کے حساب سے 30 ہے. اور شروع میں ہی صورت کے رومیوں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام روم پہ ہے. اور بیسیکلی سب سے پہلا جو اس میں ہم نے 5 ٹاپک کور کرنے ہیں. جو پہلا ٹاپک ہے وہ تو ہے جو پشین گوئی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو یہ پشین گوئی کر دی تھی کہ جو ہے رومیوں کے بارے میں کہ وہ غلبہ حاصل کریں گے، تو یہ اس کا اس میں ذکر ہے. تو جب ہم آیت نمبر 10 پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندہ اور موت دینے والا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. جب ہم آگے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رومیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پریڈکشن کی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت رومیوں اور ایرانیوں کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا. تو اس وقت ایرانی کیونکہ جیت گئے تھے اور پھر وہ مکہ والے اس بات پہ مسلمانوں کو وہ کرنے لگے، کیونکہ وہ چاہتے تھے، مشرکین چاہتے تھے کہ وہ جیت جائیں فارس والے، کیونکہ کیونکہ وہ ان کے ریلیجن کے زیادہ قریب تھے. لیکن ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو رومیوں کو اس میں بیسیکلی 2 طرح کی پریڈکشن ہے اب دیکھا جائے تو اس پوری صورت میں. ایک تو رومیوں کے بارے میں تھی نا، دوسری مسلمانوں کی جیت کے بارے میں تھی. تو رومیوں کا تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو فتح دے دی ایران کے اوپر، اور مسلمانوں کی جو جیت کا تھا نا وہ بدر کی فتح ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کر دی تھی، کلیئر کر دی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اللہ انسان نے اور پیڑز میں، جوڑوں میں اس کی تخلیق کیا ہے، زمین آسمان کی جیسے ہر چیز کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، مختلف رنگوں کے، پھلوں کے، دن رات کا جیسے جوڑا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دن کو ایک ذریعہ بنایا ہے جو معاش کا، اور رات کو آرام کے لیے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا، اور ہر چیز اللہ کی مرضی کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. اور اللہ تعالیٰ جب ہم آیت نمبر 59 پہ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو نہیں مانتے اللہ کو، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں نا، تو ان کے دل اللہ تعالیٰ سخت کر دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. تو اس لیے جو اللہ کا ایمان رکھتے ہیں، اپنی غلطی کا دیکھیں، جن کا دین کا معاملہ ہوتا ہے نا، دین سے قریب ہوتے ہیں، تو وہ پھر بھی اپنی غلطی کا جو ہے وہ احساس کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم آگے جاتے ہیں تو تیسرا اس میں جو ہے وہ سود. اللہ تعالیٰ نے سود کا بھی اس طرح ڈسکس کیا کہ سود کے سے مال بڑھتا نہیں ہے. لوگوں کو نظر تو آ رہا ہوتا ہے بڑھتا، لیکن بڑھتا نہیں. مرتا مال زکوٰۃ سے بظاہر آپ کو جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا مال جا رہا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہوتا. تیسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں یہ بھی بتایا کہ غریب اور مسکین کو آپ ان کا حق دیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو خرچ کریں تاکہ غریبوں کی بھی مدد ہو سکے. آگے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے انسان کی زندگی کے کچھ سٹیجز بتائے ہیں، مراحل بتائے ہیں، اور وہ 3 سٹیجز کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اس صورت میں. پہلا یہ کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے، یار و مددگار ہوتا ہے. اب سوچیں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہر طرح کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کوئی بندہ چاہیے جو اس کی ہیلپ کرے. دوسرا پھر جب اس کو طاقت ملتی ہے، یعنی جب جوانی آ جاتی ہے، جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری سٹیج کو اس طرح سے ڈسکس کیا ہے. اور تیسرا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرح ڈسکس کیا کہ پھر دوبارہ کمزور ہو جاتا ہے. یعنی پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ کمزور ہو جاتا ہے، یعنی پھر بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے، پھر وہ اس قابل نہیں رہتا کہ کچھ کر سکے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈسکس کیا کہ یہ 3 سٹیجز انسان کی زندگی کس میں آتے ہیں. اور یہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سٹیجز ہمارے بھی ہوتے ہوئے ہمارے بڑوں کے اسی طرح سٹیجز آتے ہیں. تو زندگی اسی طرح ہی، اور پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے. 5واں ٹاپک اس میں آخرت کا ذکر بھی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ قیامت کی صورت ہے، تو ڈے آف ججمنٹ پہ بھی اس پہ زور ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت کی گھڑی کا، اور وہ سچا ہے اور وہ آ کے رہے گی. کیونکہ ان کو بار بار کفار مکہ کو بھی یہ تھا نا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. قیامت ایک تو تب آ جاتی ہے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے تو اسی وقت ہی قیامت ہو جاتی ہے. دوسرا جو پریکٹیکل قیامت کا معاملہ ہے نا، تو وہ بھی آ ہی جانی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ آ کے رہے گی. اور جب اس میں ہم آیت نمبر 60 اس صورت کی آخری آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس تم صبر کرو اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں
مطلب جو لوگ یقین نہیں رکھتے نا تو وہ اس وقت دیکھ لیں گے ان کے بھی سامنے قیامت آ جانی. یعنی آپ یقین رکھیں نہ رکھیں, جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے, وہ ہو کے رہنا ہے. اب اس کے اسی جز میں آگے جو ہم نے صورت کور کرنی ہے وہ سورہ لقمان ہے, اور یہ اس کا نزول 57 ہے, مکی صورت ہے, اور 31 اس کا سیکوینس ہے قرآن کے حساب سے, 31 سورہ ہے. لقمان اس کا نام ہے کیونکہ ایک حضرت لقمان کا اس میں ذکر ہے, اور یہ اللہ کے نیک بندے تھے, اور یہ نبی نہیں تھے. کہیں نہیں آیا کہ کسی حدیث میں کسی چیز میں نہیں آیا کہ یہ اللہ کے نبی تھے. تو یہ بیسیکلی اللہ کے ایک نبی نیک بندے تھے. اس صورت میں ہم نے جو مین ٹاپک کور کرنے ہیں نا, سب سے پہلے قرآن جو ہے ایک ہدایت ہے اور اللہ کی رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ جو بھی قرآن سے جڑے گا وہ ہدایت بھی پالے گا اور اس اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی پالے گا. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ حضرت لقمان کا جو ذکر اینڈ پہ ہم پڑھیں گے اس میں یہ بھی تھا کہ وہ تفسیر میں اس طرح آتا ہے کہ جیسے وہ سیاہ فام تھے, کیونکہ کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہسٹری میں 3 لوگ ایسے آئے ہیں جو سیاہ فام تھے. ایک حضرت بلال ہیں, ایک مہاجا جو حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام تھے, اور تیسرے حضرت لقمان تھے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے حکمت کے بارے میں, اس کے 3 حصے ہیں, یعنی دین کی سمجھ ہونی چاہیے, دوسری عقل ذہانت ہونی چاہیے, تیسری صحیح وقت پر فیصلہ کرنا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ آپ کا حکمت کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں, یعنی نماز, زکوٰۃ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت بھی فرماتے ہیں, ان کو ہدایت بھی دیتے ہیں. یعنی رحمت انہی پہ ہوتی ہے جو دین کی حق پہ چلتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں. جو برائی کرتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. اور آگے دوسرا ٹاپک جو اس میں کور ہو رہا ہے وہ لہو الحدیث کا ہے. تو لاول حدیث کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ لوگ نا بیکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. یہ بیسیکلی اس کی طرف اشارہ ہے. ایک نظر بن حارث ایک آدمی تھا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کا میسیج دے رہے ہوتے تھے نا, تو یہ اپوزٹ اس پہ کہانیاں, جھوٹی کہانیاں, جیسے آج کل لوگ ٹی وی فلموں میں لگے ہوتے ہیں اور قرآن نہیں سنتے. آپ ایک مثال اس کی اس طرح دیکھ لیں, اور ان کو اس کی بہت فکر ہوتی ہے کہ ہماری کس طرح جائے گی, لیکن قرآن کے کوئی نہیں آج پڑھا تو اس کی اتنی فکر نہیں ہے. تو وہی والا مسئلہ ہے نا کہ یہ پھر کہانیاں سنانے لگ جاتا تھا. اور کچھ تفسیر میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اس نے ناچنے والی عورتوں کو مسلمانوں کے پیچھے لگایا ہوا تھا, کوئی ان کو اپنی طرف وہ کر لے تاکہ وہ دین سے ہٹ جائیں اور اس طرف آ جائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو حق کی باتیں. اور آج کل بھی لوگوں نے اتنی کلچرل چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس طرف چل پڑتے ہیں, اور جو دین کی چیزیں ہیں وہ رہ جاتی ہیں. یعنی فرض نمازیں رہ جاتی ہیں, باقی چیزوں میں, دنیا داریوں میں یا ادھر کی چیزوں میں زیادہ لگے ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں ساری چیزیں جو ہے وہ لاول الحدیث میں ہی آ جاتی ہیں. جو دین سے آپ کو جو بھی چیز ڈسٹریکٹ کرے وہ لاول الحدیث ہی ہے. تیسرا ہم نے ٹاپک اس میں کور کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے چھت کے بغیر کی ہے, یعنی پلر نہیں ہے. پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, گاڑے ہیں زمین کو فکس کرنے کے لیے, جانور ہیں, بارش ہیں, زندہ چیزیں ہیں, جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ جو چوتھا ٹاپک مین ہے وہ لقمان کے بارے میں, جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی. وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, اور یہ ان کو مرتبہ کیسے ملا؟ کیونکہ وہ سچ بولتے تھے اور بیکار کی باتوں سے کو اوائڈ کرتے تھے. اور اس میں جو مین ہے نا وہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے کس طرح اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. اور وہ 5 طرح کی انسٹرکشنز تھیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی. ان میں سے جو مین ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جو 5 طرح کی انسٹرکشنز تھی, پہلا تھا شرک نہ کرنا, اور دوسرا اللہ کو ہر چھوٹی سے چھوٹی یعنی کہ رائی کے برابر بھی چیز ہے نا, ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو تیسرا یہ کہ نماز قائم کرنا. چوتھا اچھے کاموں کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اور صبر کرنا اگر کہ آزمائے جائیں آپ, تاکہ آپ عاجزی اختیار کر سکیں. اور یہ کہ تکبر نہ کریں, اعتدال رکھیں, اپنا رویہ اعتدال کی. 5واں یہ ماڈریٹ رکھیں, اعتدال رکھیں اور تکبر نہ کریں. کیونکہ تکبر جو ہے نا وہ شیطان کا کام ہے. اور آپ کو پتہ ہے شیطان کیوں اتنے نیچے چلا گیا تھا؟ کیونکہ شیطان نے اب تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا, تو اس کو بھی تکبر تھا. تو تکبر نا آپ کو ہمیشہ نقصان ہی دیتا ہے. اور آیت نمبر 22 پہ جب چلیں گے تو آپ کو یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے, ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہم نے آگے کا جو ٹاپک اس میں کور کرنا ہے وہ ہے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اینڈ جب اس صورت کا کیا نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کس غائب کی ہیں, جس کا کسی کو علم نہیں ہے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے
بارش کہاں ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، کتنی مقدار میں ہونی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کتنی طوفان آنا ہے یا نہیں آنا ہے، یا تھوڑی ہونی ہے یا زیادہ ہونی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہم کہیں بارش ہوتی چلی جائے بند نہ ہو، یا بارش نہ ہو اور تو پھر بارش نہیں ہوگی. بارش اگر ہونی ہے تو ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، ہم بس دعائیں کر سکتے ہیں. دوسرا یہ قیامت کب ہونی ہے، یہ غائب کی ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو علم نہیں ہے، جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور تیسرا ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچے کی خصوصیت کیا ہے، کس طرح. اب آپ کہیں گے الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے کہ لڑکی. پہلی تو بات ہے بعض دفعہ وہ بھی صحیح پتہ نہیں چلتا. دوسری بات ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کس طرح سے بچہ پال رہا ہے اور کس طرح سے اس کا حساب ہے نا. تو یہ سب غائب کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. چوتھا یہ کہ موت کب آئے گی، اس کا وقت اور اس کی جگہ. اور آپ کو حضرت سلیمان کا وہ قصہ پتہ ہی ہوگا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں، یہ بندے نے کہا کہ مجھے فلانی جگہ بھیج دیں. جب موت کے فرشتے وہاں آئے تھے تو ایک بندہ ان کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، تو انہیں گھبراہٹ ہوئی، تو انہوں نے کہا مجھے فلانی جگہ بھیج دیں. تو حضرت سلیمان نے اس بندے کو، کیونکہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی ہوئی تھی کہ اس ہوائیں ادھر پہنچا دیتی تھیں، تو حضرت سلیمان نے اس بندے کو کہا وہاں بھیج دیا. تو پھر بعد میں جو بندہ گھور رہا تھا اس سے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں اتنا غور سے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی جان قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے فلانی جگہ، اور میں حیران ہوں کہ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا تو اس نے مجھے یہی تو کہا ہے مجھے فلانی جگہ بھیج دو. تو وہی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ کس نے کس وقت کس جگہ جو ہے آنی ہے. اور پانچویں غائب کی چیز جو کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اب میں آج کا پلان بنا لوں کل یہ کروں گی، تو بعض وہ کر ہی نہیں پاتے آپ، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتے. اس کی ٹوٹل 34 کے قریب آیتیں ہیں. تو اینڈ اس کا اسی چیزوں میں ہے کہ غائب کی چیزیں صرف اللہ جانتے ہیں. اور آگے اسی جز میں ہم نے ایک اور صورت کور کرنی ہے، وہ سورۃ سجدہ ہے. اس کا نزول 75 ہے، 32 ہے قرآن کے سیکوینس کے حساب سے، اور یہ مکی صورت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعے کی فجر کی نماز میں نا پہلی رکعت میں یہ پڑھتے تھے. اس کی یہ خاصیت ہے اس صورت کی بھی. تو اس میں جو ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں، اس میں جو مین ٹاپک ہیں وہ آپ اس طرح سے لے لیں کہ سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے اس کا توحید، قرآن کی حقانیت کا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ قرآن کے بارے میں بتایا کہ قرآن اللہ نے بنایا اور اس میں کوئی شک نہیں، اور جو بات بھی اس میں آئی ہے وہ بالکل حق کے ساتھ ہے. اور جب ہم آیہ نمبر 6 میں جاتے ہیں نا، 4 میں جاتے ہیں نا، تو اس میں اللہ کا تعارف اس طرح سے بھی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بھی اس میں کافی تفصیل ہے اس صورت میں. اس کے علاوہ دوسرا اس میں توحید کے دلائل بھی ہیں، یعنی زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ اس کے بیچ میں بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کی تدبیر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرتا ہے اور پھر فرشتے نازل کرتا ہے جو کہ اس پہ اور جو نافذ کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے حکم ہوتے ہیں اس کے مطابق چیزوں کو نافذ کر دیتے ہیں. تیسرا کافروں کی یوم قیامت میں شرمندگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ ڈے آف ججمنٹ والے دن کافر جو ہیں وہ تمنا کریں گے ہمیں واپس چلے جائیں، اور سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. تو اللہ، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ نے یہ چھوٹ دی ہوئی ہے انسان کو کہ وہ صحیح غلط کے فیصلے کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس چیز کی جو ہے غلط اور صحیح کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے چوائس دی ہے تو وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے. تبھی تو انسان کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے اس میں. تو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ مجرم جو ہے محشر میں کیا کریں گے، تو وہ پھر کتنا حسرت کریں گے نا. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی زندگی کو نیک اعمال کے ساتھ گزاریں. آگے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا. اور اچھے لوگ کون ہیں؟ جو آیات کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور پھر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے جو اتنی محنت کرتے ہیں، اور کیونکہ اللہ کے خوف سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. پانچویں ہم نے اس میں جو ٹاپک کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے جو کہ حضرت موسیٰ کی کتاب دی گئی تھی، یعنی تورات. کون سی کتاب دی تھی؟ تورات میں. تو اس میں بھی ہدایت ہی تھی، اور بے شک انہوں نے تبدیلی کر دی ہے، لیکن جب انہوں نے تبدیلی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ہدایت بنی اسرائیل سے اس لیے چھین لی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں چینجز بھی کر دی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب بھی ان کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی. اور جب بھی اللہ تعالیٰ کتابیں ہدایت کے لیے بھیجتا ہے تو وہ ہمیں اس کی گائیڈنس کے مطابق عمل
عمل کرنا ہوتا ہے. اور جب آیا نمبر 30 پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی کہ کہہ دو کہ فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو کہہ دیں کہ آپ ان کا ایمان لانا اس دن کچھ فائدہ نہیں دے گا جب یہ خود اپنی آنکھوں سے ڈے آف ججمنٹ دیکھ لیں. اگر ابھی نہیں لاتے تو پھر ان کو ابھی مہلت دی جا رہی ہے، تو پھر آپ ان کو کہیں کہ آپ بھی انتظار کریں اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سورہ سجدہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اگلی سورت جو ہے سورہ الاحزاب جو ہے اسی جز میں سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جاتی ہے آگے جز نمبر 22 میں. چلیں اگلی سورت ہے سورہ الاحزاب، یہ سورہ 22 تک جاتی ہے لیکن ہم اس کو اسی میں ہی کور کر لیتے ہیں. تو اس کی جو ہے ویسے آیتیں 30 آیتیں ہیں جو جز 21 میں ہیں. تو سورہ احزاب کا نزول 90 ہے، مدنی صورت ہے، اور 33 اس کا وہ ہے. تو حزب جیسے گروہ کو کہتے ہیں نا، احزاب اس کی جمع، یعنی یہ گروہ تھے کیونکہ یہ غزوہ احزاب سے بہت سے گروہ مل کے کافروں کے آ گئے تھے مسلمانوں سے لڑنے مدینہ میں، تو یہ اس لیے اس کو الاحزاب بھی کہتے ہیں. اور اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ غزوہ خندق ہوئی تھی کیونکہ اس میں انہوں نے مسلمانوں نے خندق کا وہ معاملہ کیا تھا. اس میں 10 ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں. پہلا زمانہ جاہلیت کی 3 غلط باتیں. تو زمانہ جاہلیت کی جو غلط باتیں تھیں وہ منافق کہتے تھے کہ ہمارے اندر 2 دل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی کسی کے 2 باپ 2 مائی نہیں ہو سکتی نا، اسی طرح کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتا. دوسرا ان کی غلط باتیں یہ تھیں کہ بیوی ان کی کہتے تھے کہ حرام ہو گئی ہے کیونکہ ہماری ماں کی طرح، تو پھر اس کو طلاق دے دیتے تھے، تو اس سے تعلق توڑ دیتے تھے. تو اس طرح بیوی آپ کا حرام نہیں ہوتی. اگر کسی نے اس نیت سے بھی کہا ہے بھی ہے نا تو کہیں آگے جا کے آتا ہے، جیسے اس کا کفارہ بھی آپ دے سکتے ہیں. تیسرا یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں ان کی غلط بات کو ختم کیا کہ جو اڈاپٹڈ سن ہوتا ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اور دوسرا ٹاپک جو ہم نے اس میں کور کرنا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کا. اس میں بہت آیا گیا، اور امہات المومنین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آپ کی بیویاں ہیں اور ہماری مائیں ہیں. اور اس میں جو ایلا والا قصہ ہے وہ بھی آیا گیا کہ جب بیویوں نے کہا کہ ہمیں ہماری بڑھا دیں منتھلی کیونکہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ مسجد میں قیام کیا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے تو لائف سٹائل ایسے ہی ہے، تو اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے رہ لیں، نہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے ڈیسیژن کر لیں. تو ان بیویوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں. اور وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ بیویاں کوئی بہت ایکسٹرا حساب کا کر رہی تھیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت مسلمانوں کے گھر کھانے ہی نہیں پکتے تھے، تو پھر وہ تھوڑا بہتر چاہ رہی تھی. لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر ترجیح دی کہ ہم کہ امہات المومنین کرائیں، نہ کہ ہم عیش و آرام کی زندگی گزاریں. اور یہ ان کی بھی بڑی بات ہے. تیسرا ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے 2 جنگوں کا ذکر، ایک غزوہ احزاب کا، ایک بنو قریظہ کے ساتھ. بنو قریظہ جو ہے وہ یہودی قبائل تھا جو ٹرائب تھا، مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹی میں تھا. اور جب غزوہ احزاب ہوئی، مشرکین مکہ اور بہت سے قبائل مل کے مسلمانوں سے لڑنے آئے تو یہ ان سے مل گیا تھا. تو جب غزوہ خندق ہوئی جو سلمان فارسی کی وجہ سے خندق تھی، تو پھر وہ مسلمان جب جیت گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بنو قریظہ کی طرف سے جائیں. تو وہاں تقریباً 25 دن ان کو گھیرے میں رکھا تھا مسلمانوں نے. اور پھر انہوں نے کہا ہم ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے. اور پھر سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا اور وہ کہ جنگجو مردوں کو مار دیا جائے اور باقیوں کو کیپچر کر لیا جائے. تو اسی طرح سے ان کا فیصلہ ہوا. تیسرا ٹاپک جو اس صورت میں ہم نے کور کرنا ہے، چوتھا ٹاپک وہ 7 ہدایات جو ازواج کے لیے تھیں جو ان کو دیا. پہلا یہ کہ آہستہ بولیں، جب کوئی مرد ان سے بات کرے تو آہستہ بولیں. اور جو ازواج کے لیے امہات المومنین کے لیے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی ہیں، تو اس لیے اس کو غور سے سنیں. آہستہ بولیں جب مردوں سے بات کریں، بہت زیادہ مطلب ایسی آواز میں نہ بولیں کہ ان کو اٹریکٹ کریں. دوسرا گھر سے بلا ضرورت نہ نکلیں. تیسرا اپنی زینت چھپائیں. چوتھا نمازوں کا خیال کریں. پانچواں زکوٰۃ دیں. پھر چھٹا اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. اور 7واں قرآن پڑھیں اور ذکر کریں اور حدیث کا ذکر کریں. اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں، وہ لوگ جن کی مغفرت اور انعام ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن مرد اور عورتوں کی صفات ہیں کہ مومن جو ہیں وہ فیصلے اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کریں، صدقہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. یہ مومن کی کوالٹیز بتائی ہیں. اور چھٹا ٹاپک ہم نے فرمانبرداری اور اطاعت کا کور کرنا ہے کہ مومن کے پاس کوئی اپنی آپشن نہیں رکھتے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہی چلتے ہیں اور اسی کو ہی ماننا، اسی کا فیصلہ آخری سمجھتے ہیں، اپنی مرضی نہیں کرتے.
7वां اللہ تعالیٰ نے اس میں ختم نبوت کا بھی کہا ہے کہ مردوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، اور اس لیے جب وہ حضرت زید کا معاملہ تھا نا کہ وہ اڈاپٹیڈ سن ہے، تو اڈاپٹیڈ سن آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس چیز کو جو وہاں روایت تھی نا تو وہ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے. اور اسی کے بعد جب ٹاپک نیکسٹ حضرت زید کا آتا ہے، وہ حضرت زید ایک واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام ہے، اور منہ بولے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حضرت خدیجہ نے جب ان کی شادی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے تو کہیں سے اغوا کے آئے تھے، غلام تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. جب ان کے والد اور چچا ان کو لینے آئے تھے تو ان کے ساتھ نہیں گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے. تو ان کی بی بی زینب سے شادی ہوئی تھی، اور بی بی زینب اور ان کی کہیں کچھ ملتی نہیں تھی. بعض دفعہ اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن مینٹل کیپیبلٹی نہیں ملتی، تو پھر ان کی ڈیورس ہوگی. تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، کیونکہ یہ ایک رسم مکہ میں شروع ہو رہی تھی اور اس کو ختم کرنا تھا. آگے ہم جب آگے نواں ٹاپک جو ہم نے ختم چلنا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اس میں بہت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری لائیں اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بھی اس پہ درود پڑھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور جب فرشتوں کا آتا ہے کہ وہ درود پڑھتے ہیں یعنی وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے علاوہ جو آخری ٹاپک ہم نے اس میں کچھ اور ٹاپکس بھی کور ہوئے میں ایکسٹرا کے، اور وہ یہ نکاح کے بعد اگر رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا حق مہر دے دیں اگر لکھا ہوا ہے طلاق کی صورت میں، اور اگر نکاح ہوا ہوا ہے اور حق مہر نہیں لکھا ہوا اور ڈیورس ہو گئی ہے تو پھر جو کلچرل جو آپ کی فیملی میں لکھا جاتا ہے نارملی اس حساب سے دے دیں. اور بیویوں کی تعداد کی پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں تھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات کی پابندی تھی کہ اتنی باری آپ نے اتنی باری ایک پہ جانا ہے اور اس پہ جانا ہے، جیسے عام پہ ہوتا ہے نا کہ آپ انصاف کریں، ایک رات ادھر گزاری تو ایک ادھر گزاریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی برار رکھا ہوا تھا. لیکن اور اگر کوئی بغیر حق مہر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خود آنا چاہے تو آ سکتا ہے، ویسے نکاح میں حق مہر بہت ضروری ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایگزامپٹ کی ہوئی تھیں. اور اس کے علاوہ ادھر جلباب کا بھی ذکر ہے کہ جب ڈریسنگ کریں عورتیں تو اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں. تو جلباب بیسیکلی ابائے کو کہتے ہیں موسٹلی، آپ پوری اپنی باڈی کو پیر تک کور کر کے رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ خوف نہ کھائیں سچی بات کرنے کے لیے، تو سیدھی بات کریں، مشکلوں سے اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رحمت نازل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کے گناہ معاف کرے گا. تو اس ڈر سے کہ ہمارا آگے کوئی ہمیں کچھ کہہ نہ دے تو آپ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ حق بات نہ کریں. اور جب ہم یہ آیت ٹوٹل 73 آیات ہیں، اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں منافق مردوں منافق عورتوں کا اور مشرک مردوں مشرک عورتوں کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور مومن مردوں مومن عورتوں پر مہربانی کرے گا، اور اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خاصیتیں رکھی ہیں کہ ان کی اپنی ایک کوالٹیز ہیں الحمدللہ، جو نیکی کا کام دنیا میں کرتے رہے اور قربانیاں دیتے رہے اور دین کے لیے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اور جو دنیا کے لیے کام کرتے رہے تو وہ پھر آخرت میں عذاب کا مزہ چکھیں گے. یہ جی جز 21 ہے انشاءاللہ، باقی 22 میں ہم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.